اچھا جی، یہ چلیں اسی سے پوچھ لیتے ہیں. عموماً سوال یہ بھی رہتا ہے کہ جہری بھی آمین کہا جاتا ہے اور دل میں بھی کہا جاتا ہے. وہ شاید مکتبہ فکر کا فرق ہے, اس پہ بھی ہم کر لیں گے بات. سورہ فاتحہ جب بھی سنی جائے تو دل میں یا خفی یا جری آمین کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک مکمل دعا ہے اور خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اس سے بڑی دعا کوئی ہے ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلی 3 آیات اللہ کے تعارف کی. جی وہ عاصم بھائی سے ہم یہی بات کر رہے تھے, وہ جو تقسیم. آخری 3 آیات بندوں کے لیے ہیں. بیچ کی آیت, چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان کی, برزخ جیسے کہا گیا وہ. اب یہ سبع مثانی بھی ہے, 7 وہ آیات. اور سبع مثانی 7 سے اس کا معنی کیا؟ 7 مثانی تکرار والی, بار بار آنے والی. اور یہ بار بار کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ کوئی نماز بھی اس کی تلاوت کے بنا ہوتی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب اس کو شفا بھی کہا ہے, ام الکتاب بھی کہا ہے, رقیہ بھی کہا ہے. اب بات یہ ہے کہ رقیہ کا تو اس کا اتنا پیارا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں صحابہ کو کسی کام سے بھیجا. وہ راستے میں کہیں انہوں نے کسی بستی میں قیام کیا, اور اس وقت کے زمانے کے مطابق لوگ مسافروں کو رکھتے تھے اور ان کی میزبانی کرتے تھے. وہ کچھ اخلاق کے اچھے لوگ نہیں تھے اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اب یہ مسلمان صحابہ کا ایک پورا گروپ تھا, یہ باہر نکل کے انہوں نے خیمے لگا لیے اور ذرا برا بھی مانا. اتنے میں دیکھا کہ کوئی اس شہر سے آ رہا ہے دوڑتا ہوا اور کہہ رہے کہ مسافروں تم میں سے کوئی بچھو کے یا سانپ کے کاٹے کا منتر بھی جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. ان کا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا, اور کچھ روایات میں بچھو نے کاٹ لیا, اور اگر تمہیں کچھ علاج آتا ہو. تو صحابہ کہنے لگے, ان میں سے ایک جو اس وقت اس لشکر کے امیر تھے, کہنے لگے ہاں مجھے آتا ہے. چلے گئے اور جا کر انہوں نے ان پر دم کیا, اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ہاتھ پر لعاب لگا کے اس ڈنک کی جگہ پہ لگایا, وہ ٹھیک ہو گیا, ہوش میں آ گیا. اب وہ جو سردار ہوش میں آیا تو اس نے 3 دن تک ان کی میزبانی بھی کی اور بہت تحائف دے کر رخصت کیا. تحائف دیکھ کر صحابہ کہنے لگے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی. انہوں نے کہا آپ نے قرآن پر اگر یہ چیزیں لے لیں تو جائز نہیں. آدھوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. جن صحابی کو ملی تھیں انہوں نے کہا میں تو لوں گا. خیر وہ آ گئے. جب مدینہ واپس آ گئے تو جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے تحفہ لیا یا انعام لیا یا معاوضہ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو پوری سنی, اور آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فاتحہ پڑھنے سے سانپ کا ڈنک یا بچھو کا ڈنک ٹھیک ہو جائے گا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیشہ اسے شفا بھی کہا ہے, اور آپ نے جب بھی کسی کو بیمار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرو. تو میں نے وہ بات ذہن میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ سورہ شفا بھی ہے, تو میں نے اسی نیت سے پڑھی اور اللہ نے انہیں شفا دی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس انعام میں میرا حق بھی ہے. سبحان اللہ.